اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے اسٹرینجر سامیہ اور مریم کے ساتھ اینا کے پاس آتا ہے اور ہوتا ہے خلاصہ کہ اینا ہے ڈاکٹر ناز کی سگی بیٹی. کھلتا ہے اتیت کا وہ پرانا راز. پر آج ہوگا اسٹرینجر کے اتیت سے سامنا. اب آگے لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اسٹرینجر کہتا ہے میری جان نے تمہیں مجبور کیا ہے اس قتل کے لیے. میرا آدھا بدلہ پورا ہوا. خون کے پتلے خون, بس ادھورا انصاف باقی ہے. نازن جان اسے دیکھتا ہے. وہی ہے نا اسٹرینجر کو حیرانی سے دیکھ کہتی ہے آخر اب کون سا پہلو سامنے آنا باقی ہے, کون سا نیا راز. اور اسٹرینجر ایول اسمائل کرتا ہے. وہی ناز کہتا ہے میرے وفادار ہو کر یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. ایک انجان اجنبی دشمن ہونے کی دلیل کیوں دے رہا ہے. آج ہر میرا اپنا مجھ سے بغاوت کیوں کر رہا ہے. اتنا بڑا دھوکا. اسٹرینجر تم سے یہ امید نہیں تھی. کیوں کیا تم نے ایسا. تمہارے ایک چھوٹے سے شک نے مجھے آج قاتل بنا دیا. اسٹرینجر تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے دھوکے کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی. دھوکا دینے کی فطرت تمہاری ہے, میری نہیں. میں تمہارے ساتھ ضرور تھا مگر تمہارا ساتھی نہیں تھا. یہ بول بھلے ہی تمہارے ساتھ تھے لیکن میرا وجود تمہارے خلاف تھا. تو کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنے کو کھونے کا ڈر. تمہارا چھوٹا بھائی آج تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. پتا چلا جب کوئی اپنا آپ کی نظروں کے سامنے اپنا دم توڑے تو کیا حالت ہوتی ہے. اینا حیرانی سے پوچھتی ہے اسٹرینجر یہ سب کیا ہے. کیا تم شروع سے ہی بابا کے ساتھ تھے. وہ سب کیا واقعی جھوٹ تھا. تمہاری پہچان کیا ہے. آخر کون ہو تم, اپنے یا دشمن. اینا کی آنکھیں نم صرف اسٹرینجر کو ہی دیکھتی ہیں. اسٹرینجر کہتا ہے غصے سے اینا کیا اب بھی تمہیں جواب چاہیے تو سنو. ہاں میں شروع سے ہی تمہارے بابا کے ساتھ تھا. انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا. یہ سب کچھ صرف ایک دکھاوا تھا. بھلے ہی یہ چال تمہارے بابا نے چلی تھی مگر اس کو انجام تک آج میں نے پہنچایا ہے. لیکن اب تم اس دکھاوے کو حقیقت مت تصور کرنا کیونکہ کچھ راستے ملتے ضرور ہیں صرف منزل تک پہنچنے کے لیے. میرا یہ وجود تمہارے لیے صرف ایک خیال تھا, ایک وہم تھا. تم اس خیال کو جتنا جلدی بھولو گی اتنا ہی پرسکون رہو گی. میں نے تمہیں صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا تھا ہے نا. تم ایک مہرے سے زیادہ میرے لیے کبھی کچھ نہیں تھی. تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم نے بکھرے ہوئے کانچ سے محل بنانا چاہا پر جس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کا خیال بھی کھوکھلا ہی ہوتا ہے. اینا روتی ہوئی پوچھتی ہے آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. آخر میرے پاپا نے تمہارے ساتھ کیا تھا جس کی وجہ سے آج میں مہرا بن بیٹھی. وہ بات کیا تھی جس کی وجہ سے خوبصورت جھوٹ بھی حسین خواب لگنے لگا تھا. کچھ بولو, یہ چپی مزید توڑ رہی ہے مجھے. آج ہر رات سے پردہ ہٹنے دو, پل پل مت مارو مجھے. اب ایک بار ہی دفن ہونا ہے. تو اسٹرینجر ڈاکٹر ناز سے کہتا ہے تمہاری ایک غلطی آج گناہ بن کر سب کو تڑپا رہی ہے. بچپن میں دیکھا گیا وہ ایک منظر آج بھی جلاتا ہے مجھے. بہت مزہ آتا ہے نا تمہیں دوسروں کو بے گھر کرنے میں. یاد کرو وہ لمحہ جب تم ہر ثبوت ہر نشاں کو مٹانے آئے تھے. ہفتے کا دن تھا, رات کے 11 بج رہے تھے. ایک ڈاکٹر کا لباس پہن کر قتل کرنے آئے تھے. تب میں نے پہلی بار ایک فرشتے کو شیطان بنتے دیکھا. تمہاری نظریں بھلے ہی مجھے نہ تلاش پائیں لیکن میری ان آنکھوں نے تمہارا وہ بھیانک روپ ضرور دیکھا تھا. تو ڈاکٹر ناز کہتے ہیں پر یہ بات تمہیں اتنے یقین سے کیسے یاد ہے. اس وقت تو ہمارے سوا وہاں کوئی موجود تھا ہی نہیں. تم ہو کون. تو اسٹرینجر کہتا ہے بس یہی تو مات کھا گئے. جس دن تم اور ڈاکٹر شان پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے اسے ٹھیک 1 گھنٹے پہلے میرا وجود مٹایا گیا تھا. جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر شان اور ڈاکٹر ناز کے آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرینجر ایک چھوٹا بچہ دھوپ سے کھیل کر آتا ہے اور وہ کھانا مانگتا ہے. اس کی ماں نینا کہتی ہے نم آنکھوں سے بیٹا حالات تمہارے سامنے ہی ہے جہاں یہ بھی نہیں خبر کہ آج پیٹ بھرے گا بھی یا غربت کی بے بسی میں ہی بھوکا سونا پڑے گا. میں جانتی ہوں بیٹا کہ جب پیٹ خالی ہو تو کھانا مانگتا ہے پر جب جیب خالی ہو تو پیسہ کمانا پڑتا ہے. نہ فصل فائدہ پہنچا رہی ہے نہ زندگی وفا نبھا رہی ہے. تیرے باپ کی بیماری اب اپنے آخری مرحلے میں آ پہنچی ہے. اگر فوراً نہ علاج کرایا تو وہ مر جائیں گے بیٹا. اس میں مجھے تیرا ساتھ چاہیے. تو اسٹرینجر کہتا ہے ہاں ماں تو بول میں سب کروں گا. چھوٹا ضرور ہوں پر ہمت سے بہت بلند ہوں. بیٹا زین
तुम बहुत बहादुर हो, पर आज तुम्हें मेरे इस झूठ में मेरा साथ देना है। एक बहुत फरिश्ता इंसान, उसने हमारी मदद करने का वादा किया है, बस उसके बदले हम एक छोटा सा काम करना है, किसी को जीने की आस देनी है। बस वो आएंगे, बच्ची को देंगे और फिर हमें उन्हें एक शख्स को सौंप देना है। और इसमें झूठ ये बोला है कि हमारी कोई औलाद नहीं, और हमारा तो वैसे भी कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। बस एक वसीला मिला है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। तुम जाओ और छुप जाओ। जैन मुस्कुराता है और ऐसे ही करता है, और फिर कुछ पलों बाद वो ऐना को लेकर आता है, और थोड़ी देर बाद ही दोनों ऐना को लेने आ जाते हैं। और बदले में डॉक्टर नाज उसे आधी रकम देता है और कहता है कि यहाँ से दूर कहीं और गांव में चले जाओ और ये राज यहीं तक रहे। और अब हम वो दिन देखते हैं जब डॉक्टर नाज उसे मारने की गर्ज से उनके घर की ओर बढ़ता है। वो सब उस दिन छुपन छुपाई खेल रहे थे और यूं जैन छुप जाता है। पैसों से जैन के पापा बच गए थे। अब गेट बजता है और उनके माँ बाप गेट खोलते हैं और डॉक्टर नाज गन लेकर अंदर आता है और इविल स्माइल करके कहता है, मेरा वो प्लान सबसे ज्यादा कीमती है और इसलिए तुम दोनों को आज कुर्बान होना होगा। और वो उसके बाप को शूट कर देता है और माँ को शूट करने लगता है। तो माँ जैन को छुपे रहने का इशारा करती हैं और आखिरी बार उसे मुस्कुरा कर अलविदा कहती हैं और बस वो शूट कर देता है और यूं जैन अनाथ हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ सबकी आंखें नम होती हैं सिवाय डॉक्टर नाज के। वहीं स्ट्रेंजर यानी जैन कहता है, तुमने पहले मेरे पापा की जान बचाई और फिर खुद ही जान भी ले ली, और सिर्फ तुम्हारी उस लालच ने मुझे अनाथ कर दिया। तुम एक कातिल हो, तुम एक शैतान हो।